اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی قل لأزواجک ان کنتن تردن الحیاة الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اے نبی اپنی بیویوں سے کہو اگر تم دنیا اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ، میں تمہیں کچھ دے دلا کر بھلے طریقے سے رخصت کر دوں۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت کی طالب ہو تو جان لو کہ تم میں سے جو نیکوکار ہیں اللہ نے ان کے لیے بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے۔ یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینہ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ نبی کی بیویوں، تم میں سے جو کسی صریح فحش حرکت کا ارتکاب کرے گی اسے دوہرا عذاب دیا جائے گا، اللہ کے لیے یہ بہت آسان کام ہے۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گی اور نیک عمل کرے گی اس کو ہم دوہرا اجر دیں گے، اور ہم نے اس کے لیے رزق کریم مہیا کر رکھا ہے۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا۔ نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو تو ذبی زبان سے بات نہ کیا کرو کہ دل کی خرابی کا مبتلا کوئی شخص لالچ میں پڑ جائے، بلکہ صاف سیدھی بات کرو۔ وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ واطعن اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اپنے گھروں میں ٹک کر رہو اور سابق دور جاہلیت کی سی سجدج نہ دکھاتی پھرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم اہل بیت نبی سے گندگی کو دور کرے اور تمہیں پوری طرح پاک کر دے۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا۔ یاد رکھو اللہ کی آیات اور حکمت کی ان باتوں کو جو تمہارے گھروں میں سنائی جاتی ہیں، بے شک اللہ لطیف اور باخبر ہے۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرتا واجرا عظیما۔ بالیقین جو مرد اور عورتیں مسلم ہیں، مومن ہیں، مطیع فرمان ہیں، راست باز ہیں، صابر ہیں، اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، صدقہ دینے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہیں، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے۔ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 28 سے لے کر آیت نمبر 35 تک کی میں نے تلاوت اور ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس سے پہلے احزاب کے واقعے کا ذکر تھا، اور اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے تمام اہل ایمان کو یہ یاد دلایا گیا تھا کہ انہیں آزمائشوں کے دوران مصیبتیں چاہے کتنی ہی زیادہ شدید ہوں، انہیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے سچا عہد کرنا ہے
اور اپنے سچے عہد پر ہمیشہ قائم رکھنا ہے اور ہر موقع پر اپنے عہد پر پورا اترنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ بھی بتایا کہ اس موقع پر منافقوں کا نفاق، ان کے دل کا کھوٹ کس طرح سے سامنے آیا اور کس طرح سے وہ ایک طرح سے ایکسپوز ہو گئے، اور ان کی ساری اندر کی جو خرابیاں تھیں اور خباثتیں تھیں وہ سب سامنے آ گئیں۔ تو ان سب چیزوں سے ہوشیار رہنے کا بھی پیغام دیا گیا۔ اس کے بعد پھر ایک بظاہر بالکل ایک نیا موضوع شروع ہوا، لیکن وہ بالکل نیا موضوع نہیں ہے، بلکہ پچھلے موضوع سے اس کا گہرا تعلق ہے۔ اس میں نبی کو مخاطب کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو پیغام دیے گئے، اور وہ پیغامات بہت بنیادی نوعیت کے اور بہت اہم پیغامات ہیں۔ ہر مومن عورت کے لیے ان پیغامات میں بہت بڑا سبق ہے، بہت قیمتی نصیحتیں ہیں۔ یہ آیتیں بتاتی ہیں، ان آیتوں پر اگر آپ غور کریں تو یہ آیتیں بتاتی ہیں غزوہ احزاب کے بعد پھر منافقوں نے مدینہ واپس آنے کے بعد مدینہ میں مسلم خواتین کو، منافق عورتوں نے مسلم خواتین کو بہکانے اور انہیں راہ حق سے ہٹانے اور انہیں برائیوں کی طرف بڑھانے کی اور اس کے لیے اکسانے کی انہوں نے کوششیں شروع کر دی۔ وہ منافق عورتیں گھر گھر جاتی تھیں، وہاں پر برائیوں کا چرچا کرتی تھی، برائیوں پر اکساتی تھی، مختلف قسم کے فتنے پھیلاتی تھی۔ اسی طرح سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی آتی تھی، ازواج مطہرات سے بھی ملتی تھی اور انہیں بھی بہکانے کی کوششیں کرتی تھی۔ تو یہ آیتیں دراصل اس طرح کی تمام کوششوں کا توڑ ہے اور ان کا قلع کما کرنے کے لیے زبردست قوت اپنے اندر رکھتی ہیں۔ اس میں ان آیتوں کو پڑھنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ صرف ازواج مطہرات کو سامنے رکھ کر ان آیتوں کو پڑھیں، لیکن یہ آیتیں جن کی تلاوت قیامت تک کی جانے والی ہے، ان آیتوں کو اس محدود کینوس میں رکھ کر دیکھنے کے بجائے وسیع کینوس میں دیکھنا چاہیے، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ ازواج مطہرات کو جو پیغامات دیے گئے ہیں وہ دراصل تمام مومن عورتوں کے لیے ہے۔ ازواج مطہرات کی مومن عورتوں کے لیے بہت بڑی اور اہم حیثیت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، جن کی تعداد ظاہر ہے کہ 4 سے زیادہ تھی، ایک وقت میں 9 ازواج مطہرات بھی تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تمام خواتین کے لیے ترجمان تھی، تمام مسلم خواتین کے لیے۔ جس طرح سے مردوں میں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی صحابہ تھے، وہ پوری امت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو پہنچانے والے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کے سفیر تھے، اسی طرح سے ازواج مطہرات بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی سفیر اور مبلغ تھی اور اس کی ترجمان تھی، عملی ترجمان، قولی ترجمان تھی۔ دیکھیے، صحابہ جب ہم کہتے ہیں تو صحابیت کے 2 درجے ہوتے ہیں۔ صحابیت کا ایک عمومی درجہ ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں ایک بار دیکھ لیا تو صحابیت کے عمومی درجے میں داخل ہو گئے، اور ایک صحابیت کا خصوصی درجہ ہے، اور اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی فیض حاصل کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں ایک طویل عرصہ گزارا، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کو پورے طور پر اخذ کر لیا، اپنے دل و دماغ میں بسا لیا، اور پھر وہ پیغام رسالت کے ترجمان بن گئے۔ خواتین میں عام طور سے جو خواتین تھیں، ظاہر ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر وقت نہیں رہتی تھی،
تو ان کو وہ مخصوص صحابہ والی جو تربیت ہے وہ حاصل کرنے کا ان کے سامنے کوئی انتظام نہیں تھا. ان کی ملاقات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وقفے سے ہوتی تھی، اور وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے ہوتی تھی. ایسا نہیں تھا کہ دن بھر کے معمولات دیکھ رہی ہوں، اعمال کو دیکھ رہی ہوں، اقوال کو سن رہی ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں وہ دراصل صحابیت کے مخصوص مقام پر فائز تھی. یعنی جس طرح سے حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی اور دیگر اکابر صحابہ ہر وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض حاصل کرتے تھے، اسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہر وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض حاصل کرتی تھی. اور یہ گویا کہ خواتین صحابیات کے بلند ترین مقام پر فائز تھیں ازواج مطہرات ہونے کے علاوہ. تو انہیں ایک خطاب کر کے جو پیغامات دیے گئے وہ دراصل تمام مسلم عورتوں کے لیے پیغام ہے. اور آپ ان آیتوں پر غور کیجئے، ان کے اندر جو باتیں کہی گئی ہیں وہ سب باتیں ایسی ہیں جو کہ ہم میں سے ہمارے گھر کی ہر مسلم خاتون کے لیے نہ صرف یہ کہ مفید ہے بلکہ اس کی نجات اور فلاح کے لیے بہت ضروری ہے. ان آیتوں پر، ان تعلیمات پر عمل کیے بغیر ان کی نجات بھی نہیں ہو سکتی ہے. تو جیسے کہ آپ غور کیجئے کہ پہلی آیت میں فرمایا کہ اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ فیصلہ کریں. اگر وہ دنیا کی زندگی اور دنیا کی آرائش اور آسائش چاہتی ہیں، سامان زینت چاہتی ہیں، تو وہ بھی مل سکتا ہے. اور اگر وہ اللہ اور رسول اور آخرت چاہتی ہیں تو پھر جو محسنات ہوں گی، خوبیوں سے بھرپور ہوں گی، نیک کام کرنے والی ہوں گی، ان کے لیے اللہ نے بڑا اجر رکھا ہے. اب یہ صرف ازواج مطہرات تک بات کیوں محدود رہے؟ ہر مسلم خاتون اپنے آپ سے سوال کرے کہ کیا اس کے دل میں دنیا کی محبت اور دنیا کے سامان زینت کی محبت وہ رہے گی، یا اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کی طلب اور آخرت کی محبت رہے گی. یہ فیصلہ تو ہر مسلم عورت کو کرنا ہے. اور یہ فیصلہ کر لینے کے بعد محسنہ کہتے ہیں اس خاتون کو، اور محسن کہتے ہیں اس مرد کو جس کی زندگی خوبیوں سے مالا مال ہو، جو اچھے سے اچھے کام، بہترین کام کرنے کا شوق رکھتا ہو اور ہر وقت اس کے لیے فکر مند رہتا ہو اور وہ کرتا ہو. تو یہ محسنات ہیں. تو ہر خاتون کو اجر عظیم، بڑا اجر اللہ تعالیٰ سے حاصل کرنے کے لیے اپنے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی اور آخرت کی طلب اور محبت بسانا ہوگی، اور احسان سے، نیک اعمال سے، خوبیوں سے اپنی زندگی کو آراستہ اور مارا مال کرنا ہوگا. اگلی آیت میں فرمایا کہ اے نبی کی بیویوں، تم میں سے اگر کوئی کھلی ہوئی فحاشی، صریح فحش حرکت کا ارتکاب کرے گی تو اسے دوہرا عذاب دیا جائے گا. تو اگر نبی کی بیویوں سے یہ بات کہی جا رہی ہے تو پھر اس سلسلے میں ہر مسلم خاتون کو فکر مند ہونا چاہیے کہ وہ فحش چیزوں سے، فحش حرکتوں سے، گندی باتوں سے، بے حیائی اور بدکاری کی باتوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے. کیونکہ بے حیائی کے کاموں کی وجہ سے اگر نبی کی بیویوں کو عذاب کی دھمکی دی جا سکتی ہے تو پھر عام عورتوں کے لیے تو یہ دھمکی اور زیادہ دل کو دہلانے والی ہونی چاہیے. تو ہر مسلم عورت کی یہ ذمہ داری ہے، اس کی یہ فکر مندی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر کو فحاشی سے اور بے حیائی سے کتنا بچا کے رکھ لے، کتنی دور رکھ لے، کتنا پاک رکھے. آگے فرمایا وَمَن يَقْنُتْ، اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گی، نیک عمل کرے گی، اس کو ہم دوہرا اجر دیں گے، اور اس کے لیے ہم نے رزق کریم، بہترین روزی مہیا کر کے رکھی ہے. یہاں پر بھی ہر مسلم خاتون کے لیے پیغام ہے
کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، اس کے علاوہ اور کون سا راستہ ہے نجات اور کامیابی کا؟ وہ نیک عمل کرے، اس کے علاوہ فلاح کا راستہ اور کیا ہے؟ آخرت کی کامیابی اور کیسے ملے گی؟ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین روزی چاہیے آخرت میں تو اس کا یہی ایک راستہ ہے جو نبی کی بیویوں کو دکھایا گیا، وہی راستہ ہر مسلم خاتون کے لیے ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت گزار بن جائے اور نیک عمل کرے۔ آگے فرمایا کہ نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ ظاہر ہے کہ تم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت، قربت، آپ کا فیض حاصل ہوا ہے، تو زیادہ محتاط اور زیادہ ہوشیار رہنا ہوگا، زیادہ فکر مند رہنا ہوگا اپنی شخصیت اور اپنے انجام کے سلسلے میں۔ تو فرمایا کہ اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو، اگر تمہارے اندر اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا جذبہ ہے، تو پھر اپنی آواز میں ایسا لوچ نہ پیدا کرو کہ جس کی وجہ سے کسی کے دل میں اگر روگ ہے، روگی دل والا ہے، تو اس کے دل میں لالچ پیدا ہو جائے۔ اور بھلی بات کو دیکھیے، یہ پیغام بھی ہر مسلم خاتون کے لیے، کیونکہ ہر مسلم خاتون کو یہ بات سوچنا چاہیے کہ اگر اس نے لوچ دار آواز میں بات کی، ایسی آواز میں بات کی، دل فریبی ہو، کشش ہو، دلوں کو فتنے میں ڈالنے والی ہو، تو کیا پتہ کہ سامنے والے کے دل کی کیا کیفیت ہے۔ ہم تو نہیں جانتے کہ سامنے والے کے دل میں دل سلامت ہے یا اس کے دل میں روگ ہے، اور دل میں کب روگ پیدا ہو جائے، ہو سکتا ہے اس کے دل میں روگ نہیں ہو، لیکن آپ کی خدا نہ خواستہ لوچدار آواز سے اس کے دل میں روگ پیدا ہو جائے۔ تو اس لیے اپنی آواز کی حفاظت، اپنے آواز کو پاکیزہ بنانا اور اپنی آواز کو فتنوں سے پاک کرنا، اپنی آواز کو لوچ اور دل فریبی سے دور رکھنا، یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے، تاکہ کوئی مسلم عورت کسی مسلم مرد کے لیے فتنے کا سبب نہیں بنے اور اس کی لالچ کو بڑھا دینے والی نہیں بنے، اس کے دل کے روگ کو بڑھا دینے والی نہیں بنے۔ تو مرد کے دل میں روگ اگر ہے تو اس کے علاج کی ضرورت ہے، نہ کہ اپنی لوچدار آواز سے اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اس سے بچنا چاہیے، نہ کہ اس کو بھڑکانا چاہیے۔ اور پھر یہ بات کہ بھلی باتیں کہو، قول معروف، بھلی بات، اچھی بات، نیکی کی بات، خیر کی بات، تو یہ سب کے لیے ہے۔ اور کہا گیا کہ گھروں میں ٹک کر رہو، اپنے گھروں میں ٹک کر رہو، بلا وجہ گھروں سے نکلنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم کو گھروں میں ایک باعزت زندگی گزارنے کا موقع حاصل ہے۔ مرد تو بیچارہ مجبور ہے، اسے تو گھر کا خرچ چلانا ہے، وہ اگر گھر میں بیٹھ جائے گا تو گھر کا خرچ کیسے چلے گا؟ اس کے اوپر تو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری عائد کی ہے کہ تمہیں پورے گھر کا خرچ اٹھانا ہے۔ اس لیے باہر نکلنا، کمانا، باہر کی مصیبتوں کو فیس کرنا، باہر کی پریشانیوں کو جھیلنا، باہر کی جو سختیاں ہیں اس کو سہنا، یہ تو اس کی مجبوری ہے۔ لیکن آپ کے اوپر تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ آپ کو گھر میں رہنے کا موقع دیا، ہر طرح کی ذمہ داری سے آپ کو آزاد کر دیا۔ گھر سے باہر نکلنا آپ کا حق تو ہے، وہ حق آپ سے کوئی نہیں چھین رہا ہے، لیکن آپ کی مجبوری نہیں ہے، آپ کو مجبور نہیں کیا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر ذمہ داریاں ڈال کے کہ آپ لازماً گھر سے نکلیں۔ تو اس لیے جب گھر آپ کے لیے بہترین پناہ گاہ ہے، بہترین آرام گاہ ہے، راحت گدہ ہے، آپ اس کو اپنے لیے جنت بنا سکتی ہیں، بہترین آرام کی جگہ بنا سکتی ہیں، تو پھر اس سے نکلنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور پھر وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، پرانی جاہلیت جس کو اسلام پیچھے چھوڑ چکا ہے، جس کو ختم کرنے کے لیے اسلام آیا ہے، اس جاہلیت کی حرکتوں کو اختیار کرنا، اس جاہلیت کی عادتوں کو اختیار کرنا۔
اور جاہلیت والے معاشروں میں جس طرح سے خواتین اپنی بے پردگی کرتی ہیں، اپنے حسن کی نمائش کرتی ہیں، اپنی زینت و زیب اپنی زینت کو دکھاتی ہیں، اب اس کی اسلام میں گنجائش نہیں ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس گراوٹ سے، جو جاہلیت میں جس گراوٹ میں عورتیں پڑی ہوئی تھی، تبرج کی گراوٹ کہ عورت کی بے حرمتی ہو رہی تھی، عورت کے وجود کی بے حرمتی ہو رہی تھی، اس کے وجود کو لوگوں نے محض تفریح کا ذریعہ بنا لیا تھا۔ شیطان مردوں کے اوپر جو شیطان مسلط تھے، جو شیاطین انس تھے، انہوں نے عورتوں کو اپنی لذت کا سامان بنا لیا تھا۔ وہ اس لیے چاہتے ہیں کہ عورتیں باہر نکل کے ننگی گھومیں تاکہ ان کو انجوائے کرنے کا موقع ملے۔ عورتوں کو کیا حاصل ہوتا ہے سوائے رسوائی کے، سوائے ذلت کے، اپنی شخصیت کو ذلیل کرنے کے؟ تو اس لیے فرمایا کہ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اگر گھر سے نکلتی ہو تو ٹھیک ہے، لیکن وہ جو جاہلیت کا انداز نمائش تھا وہ اختیار مت کرو۔ اور پھر فرمایا کہ نمازوں کا اہتمام کرو، اہتمام کے ساتھ نمازیں ادا کرو۔ اقامت صلاۃ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نماز کو اہتمام کے ساتھ ادا کرو، اس کی تمام آداب و اس کے آداب کی پوری پابندی کرو، اس کی روح کا خیال رکھو، اور زکوٰۃ دو، وآتین الزکوٰۃ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ یہ سب بنیادی ہدایات ہیں تمام خواتین کے لیے، تمام مسلم عورتوں کے لیے، کہ نمازوں کو قائم کرنا ہے، نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے۔ زکوٰۃ دینا صرف مردوں کا کام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دولت مند بننے کا حق دیا ہے، آپ کو دولت کا مالک بننے کا حق دیا ہے، آپ اپنی مال کی مالک ہیں، جو آپ کو وراثت میں ملتا ہے، جس کی آپ سرمایہ کرتی ہیں، کاری کرتی ہیں، جو آپ کماتی ہیں، وہ سب کی آپ مالک ہیں، آپ کو یہ حق ملکیت حاصل ہے۔ اور اسی کے ساتھ آپ کو یہ عبادت زکوٰۃ کی ادائیگی جو ایک بہترین عبادت ہے، اس عبادت کو انجام دینے کا موقع بھی حاصل ہے۔ اس موقع کا بھرپور استعمال کریں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو صاف کر دے اور تمہیں پاکیزگی عطا کر دے، خوب پاکیزگی عطا کر دے، پوری طرح پاک کر دے۔ تو یہ گندگی سے نفرت، پاکیزگی سے محبت، یہ ہر مسلم عورت کا شیوا ہونا چاہیے، کہ وہ یہ چاہے کہ اس کے دل میں، اس کے دماغ میں، اس کی شخصیت میں اگر کوئی داغ دھبا گندگی آ گئی ہے کہیں سے، تو فوری طور پر اسے چھٹکارا پائے، پاکی حاصل کرے، ایک پاک صاف زندگی گزارے۔ اور پھر فرمایا کہ تمہارے گھروں میں جو اللہ کی آیتوں کی، حکمت کی جو تلاوت کی جاتی ہے، یہ جو قرآن مجید ہے نا، قرآن مجید اللہ کی آیتیں ہیں، اللہ کا کلام ہے، اس کی تلاوت ہونی چاہیے۔ اور یہ جو قرآن مجید ہے یہ حکمت کی کتاب ہے، اس کی ایک ایک آیت میں بہت ہی اچھی اچھی باتیں ہیں، سبق ہیں زندگی گزارنے کے لیے، سلیقہ مندی کی باتیں ہیں، زندگی کا بہترین سلیقہ ان آیتوں میں ہے۔ تو ان آیتوں میں اور ان آیتوں میں پوشیدہ حکمتوں پر کا تذکرہ ہونا چاہیے ہمارے گھروں میں۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ ان اللہ کان لطیفا خبیرا۔ ایک بہترین گھر کا نقشہ ہے کہ بہترین گھر اللہ کی نظر میں پسندیدہ ترین گھر وہ ہے جس میں اللہ کی آیتوں کی تلاوت ہو اور جس میں ان آیتوں کے اندر موجود حکمت پر گفتگو ہو اور اللہ کی آیتوں اور اللہ کی دی ہوئی حکمت کے چرچے ہوں، تب گھر ایک پاکیزہ گھر بنے گا۔ ہمارے گھروں کا المیہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں غیبتیں ہوتی ہیں، ہمارے گھروں میں تبصرے ہوتے ہیں، دل شکن تبصرے ہوتے ہیں، دل کو توڑنے والے طعنے بازیاں ہوتی ہیں،
بہت ہی سطحی قسم کا گرا ہوا ہنسی مذاق ہوتا ہے، بہت ساری بری باتیں زبان سے ادا کی جاتی ہیں، بکواسیں ہوتی ہیں، فضول باتیں ہوتی ہیں، وقت ضائع کرنے والی گپیں ہوتی ہیں، لیکن حکمت کی باتیں، اپنے گھروں کو حکمت کا گہوارہ بنائیں۔ آپ کے بچے، آپ کی بچیاں، خود آپ عورتیں، آپ کے مرد، سب لوگ اچھی باتیں سوچیں، اچھی باتیں کریں، اچھی باتیں کہیں۔ ایک حکمت کا ماحول ہونا چاہیے گھر میں۔ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو پڑھیں، ان میں سے حکمت کی باتیں نکالیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو عقل دی ہے، جو دماغ دیا ہے، اس سے بھی حکمت کی باتیں سوچیں اور ان کا گھروں میں چرچا ہو۔ تو اس طرح سے گھر کی ایک خوبصورت فضا بنے گی، حکمت والی فضا، حکمت والا گھر۔ تو اپنے گھروں کو بیت الحکمت بنا لیں۔ آگے مسلم مردوں اور مسلم عورتوں کے اوصاف بیان کیے گئے۔ یہ اوصاف قرآن مجید میں دیکھیے، قرآن مجید میں جہاں صرف مسلم مردوں کی بات کہی گئی ہے، یعنی مردوں والا صیغہ اختیار کیا گیا ہے، مذکر کا صیغہ، وہاں پر اصول یہ ہے کہ مرد عورتیں سب مخاطب ہیں۔ یعنی اگر یہ کہا گیا کہ اتقوا اللہ، تو مرد اور عورتیں سب مراد ہیں۔ اگر یہ کہا گیا کہ قد افلح المؤمنون، تو مرد اور عورتیں سب مراد ہیں۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں جگہ جگہ مردوں کے ساتھ عورتوں کا خصوصیت کے ساتھ الگ سے ذکر کیا، تاکہ عورتیں متوجہ ہوں کہ دیندار بننا، اپنا تزکیہ کرنا، دین کے کام کرنا، دین کی ذمہ داریاں ادا کرنا، دین کے مشن میں شامل ہونا، یہ صرف مردوں کا کام نہیں ہے۔ ان کو مردوں کے اس معاملے میں، دین کے معاملے میں عورتوں کو مردوں کے ساتھ رہنا ہے، شانہ بشانہ رہنا ہے۔ شوہر جتنا کام کرے، بیوی بھی اتنا کام کرے دین کا۔ شوہر اپنا تزکیہ جتنا کرے، بیوی بھی اتنا تزکیہ کرے، اور دونوں اس میدان میں مسابقت کریں، کوئی پیچھے نہیں رہے، سب آگے بڑھے۔ تو یہ جو آیت میں آپ کے سامنے، یہ جو آیت نمبر 35 ہے، اس میں تزکیے کے بہترین اوصاف، بنیادی اوصاف ذکر کیے گئے ہیں کہ ان اوصاف کو اگر اختیار کر لیا جائے تو زندگی بہت ہی پاکیزہ، بہت ہی خوبصورت، بہت ہی پرکشش اور اللہ کی نگاہ میں بہت پسندیدہ بن جائے گی۔ ان اوصاف کو سے زندگی کو آراستہ کر لیں۔ یہ اوصاف کیا ہیں؟ ان المسلمین والمسلمات، اسلام کہ ہر مرد اور ہر عورت اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے پورے طور سے، والمؤمنین والمؤمنات کہ ہر مرد اور ہر عورت اللہ کی ہر بات پر ایمان لے آئے، اس کے دل میں پورا پکا یقین ہو، والقانتین والقانتات اطاعت کرے، اطاعت گزاری اللہ تعالیٰ کی، والصادقین والصادقات سچائی، اللہ سے سچا عہد کرے اور اس عہد پر ہمیشہ سچائی کے ساتھ قائم کرے، اللہ کے اوپر سچا ایمان لائے، ہمیشہ سچائی کو اپنا شیوا بنائے، والصابرین والصابرات صبر کریں، جم جائیں، جو موقف حق سمجھ کر اختیار کیا ہے اس پر جمے رہیں، پیچھے نہیں ہٹیں، اور والخاشعین والخاشعات خشوع، اللہ کے آگے دل جھکا رہے، دل پست رہے اللہ کے آگے، دل میں تکبر نہیں آئے، دل میں گھمنڈ نہیں آئے، دل میں کسی بڑائی کا جذبہ نہیں آئے، ہمیشہ اللہ کے حضور جھکے رہے، دبے رہے، صرف سر نہیں جھکے، صرف سر زمین پہ نہیں بلکہ دل جھکا رہے، دل رکوع کرے، دل سجدہ کرے، سر کے ساتھ، کمر کے ساتھ۔ والمتصدقین والمتصدقات، اللہ کے راہ میں خرچ کرنا، صدقے دینا، خیرات کرنا، مردوں کو بھی کرنا ہے اور عورتوں کو بھی کرنا ہے۔ والصائمین والصائمات، روزہ رکھنا، اور ہر طرح کا روزہ، کھانے پینے کا روزہ، دل کا روزہ، زبان کا روزہ، نگاہوں کا روزہ، کان کا روزہ، دماغ کا روزہ، پوری شخصیت کا روزہ، اور والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا ہے،
ہر انسان اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے. کوئی بہکائے تو بہکائے میں نہیں آئے، کوئی ورغلائے تو اس کے ورغلانے میں نہیں آئے. ہمیشہ محتاط رہے، چوکنا رہے. یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس کے اندر شرمگاہ رکھ کر اس کو ہمیشہ خبردار رہنے، چوکنا رہنے کی ذمہ داری دی ہے. کبھی وہ برائیوں کے قریب نہیں پھٹکے. وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، فحش کاموں کے قریب بھی مت جاؤ. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جاؤ. اور وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، خوب اللہ کا ذکر کرو، خوب اللہ کی یاد کرو. اور پھر فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور بڑے اجر، بڑے بدلے کا سامان کر رکھا ہے. ان کے لیے اجر، مغفرت تیار کر کے رکھی ہے، ان کے لیے بڑا اجر تیار کر کے رکھا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہم تمام لوگوں کو، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی، اللہ کے دین پر عمل کرنے، اللہ کا اطاعت گزار بننے، سچا مومن بننے، سچا مسلم بننے، اور اعلیٰ اوصاف کو، اعلیٰ ایمانی اوصاف کو اپنے اندر پیدا کرنے، اپنی شخصیت کی حفاظت کرنے، اپنی شخصیت کو بنانے اور سنوارنے کا موقع عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.